تعارف مندرجہ ذیل مختصر کتاب دونوں جہانوں میں ذہنی سکون کی راہ کے کچھ پہلوؤں پر بحث کرتی ہے۔ یہ بحث قرآن مجید کی سورت البقرہ کی آیت نمبر 177 پر مبنی ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ حقیقی نیکی اس میں ہے جو اللہ، یوم آخرت، فرشتوں، کتابوں اور انبیاء پر ایمان لائے اور اس کی محبت کے باوجود مال و دولت عطا کرے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں، نمازیوں اور مدد کرنے والوں کو۔ ذکو وہ لوگ ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو فقر اور تنگدستی میں صبر کرتے ہیں، اور یہی لوگ نیک ہیں۔ زیر بحث اسباق کو نافذ کرنے سے مثبت خصوصیات کو اپنانے میں مدد ملے گی۔ مثبت خصوصیات کو اپنانا دماغ اور جسم کے سکون کا باعث بنتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 177۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ حقیقی نیکی اس میں ہے جو اللہ، یوم آخرت، فرشتوں، کتابوں اور انبیاء پر ایمان لائے اور اس کی محبت کے باوجود مال و دولت عطا کرے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں، نمازیوں اور مدد کرنے والوں کو۔ ذکو وہ لوگ ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو فقر اور تنگدستی میں صبر کرتے ہیں، اور یہی لوگ نیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے کہ انسان کو ہر صورت حال میں نیکی اور تقوی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جب وہ ان سے ملنے والی ہر نعمت کو استعمال کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ روزانہ کی 5 فرض نمازوں کے دوران خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے سے بہت آگے تک پھیلا ہوا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 177۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ جو شخص اسلام کو عبادات کے ایک مجموعہ کے طور پر مانتا ہے، وہ اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر رہے گا، اور اس وجہ سے وہ ان نعمتوں کا آسانی سے غلط استعمال کرے گا جو انہیں عطا کی گئی ہے، چاہے وہ چند روزمرہ اور ہفتہ وار رسومات کو اسلام نے متعین کیا ہو۔ یہ ایک بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے بہت سے مسلمان روزمرہ کی فرضی رسومات کو پورا کرنے کے باوجود ذہنی سکون حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں، کیونکہ ذہنی سکون صرف اسی صورت میں حاصل کیا جا سکتا ہے جب کوئی اسلام کو ایک طرز زندگی اور ایک مکمل ضابطہ حیات بنائے جو ان کے سامنے آنے والی ہر صورتحال پر اثر انداز ہوتا ہے، اور وہ ہر نعمت کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ نیکی کا پہلا پہلو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 177۔ لیکن حقیقی نیکی اس میں ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر حقیقی عقیدہ عمل کے ساتھ اپنے ایمان کے زبانی اعلان کی حمایت کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہے وہ لازماً اس کی بندگی کو قبول کرے گا۔ سچا بندہ نہ اپنی خوشنودی تلاش کرتا ہے اور نہ ہی دوسروں سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ ان کی خوشنودی حاصل کرے۔ وہ اپنے مالک کی رضا اور اطاعت کو دیگر تمام چیزوں پر ترجیح دیں گے، جیسے لوگوں کی اطاعت اور پیروی، ان کی اپنی خواہشات، سوشل میڈیا، فیشن اور ثقافت۔ بندے کی صرف یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے مالک کو راضی کرے۔ اس کے علاوہ ایک بندہ یہ قبول کرتا ہے کہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے، بشمول ان کی اپنی جان، ان کے خالق اور مالک اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لہٰذا وہ ہر اس چیز کو استعمال کرنے میں جلدی کریں گے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہے، جیسا کہ قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک سچا بندہ یہ سمجھے گا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ ان کا خالق اور رب اور ہر چیز کا خالق اور رب ہے، اس لیے وہ اس کی نافرمانی کرتے ہوئے ذہنی سکون حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تمام چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، بشمول لوگوں کے روحانی دل، ذہنی سکون کا گھر۔ اس لیے وہ ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہوئے جو اسلامی تعلیمات میں بیان کی گئی ہے، اس کی اطاعت میں بھرپور کوشش کریں گے، کیونکہ یہی دونوں جہانوں میں ذہنی سکون کا باعث ہے۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق اجر ضرور دیں گے۔ انسان جتنا زیادہ اس طریقے پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر اس کا یقین اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اسے یقین ہوگا کہ قیامت کے دن ان سے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اس سے ان کو مزید حوصلہ ملے گا کہ وہ اپنے ایمان کو عملی طور پر اس کے لیے تیار کر لیں، جس میں اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دی گئی نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 177۔ لیکن حقیقی نیکی اس میں ہے جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔
لہذا جو شخص زبانی طور پر اللہ سبحانہ و تعالی اور یوم آخرت پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ناکام رہتا ہے اور اس طرح روزن قیامت کے لیے عملی طور پر تیاری کرنے میں ناکام رہتا ہے، تو اسے اپنے ایمان کا اثر نو جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ ان کے اچھے اعمال کا فقدان ان کے اللہ تعالیٰ اور یوم الہی پر ایمان کی کمی کی دلیل ہے۔ قرآن مجید کے مطالعہ اور اس پر عمل کرنے اور قرآن کریم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کی طرف اشارہ کردہ کائنات کے اندر موجود نشانیوں کا مشاہدہ کرنے سے اللہ تعالیٰ برگزیدہ اور یوم آخرت پر ایمان کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی کائنات کے اندر ان گنت متوازن نظاموں کا مشاہدہ کرتا ہے، جیسے سورج کا زمین سے کامل فاصلہ، پانی کا چکر، سمندروں کی کثافت جو بحری جہازوں کو ان پر چلنے کی اجازت دیتے ہیں جبکہ سمندری زندگی کو اپنے اندر پنپنے دیتے ہیں، اور بہت سے نظاموں کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو وہ ایک خالق کے ہاتھ کا مشاہدہ کرے گا۔ بہت سارے بالکل متوازن نظام بے ترتیب واقعات کا نتیجہ نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوں گے تو یہ افراتفری کا باعث بنے گا، کیونکہ ہر خدا کائنات کے اندر کچھ مختلف چاہتا ہے۔ یہ واضح طور پر معاملہ نہیں ہے، اور اس وجہ سے ایک واحد خدا اللہ بلند کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ باب 21 الانبیاء آیت 22۔ اگر ان کے اندر اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو وہ دونوں برباد ہو جاتے۔ کائنات کے اندر بھی بے شمار نشانیاں ہیں جو قیامت کے آنے کی نشاندہی کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب کوئی آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں بالکل متوازن نظاموں کا مشاہدہ کرے گا تو اسے ایک بڑی چیز نظر آئے گی جو متوازن نہیں ہے، یعنی لوگوں کے اعمال۔ نیکی کرنے والے کو اس کا پورا بدلہ دنیا میں نہیں ملتا، اور برے کام کرنے والے کو ان کی پوری سزا نہیں ملتی، خواہ انہیں حکومت کی طرف سے سزا دی جائے۔ یہ سمجھنا منطقی ہے کہ واحد خالق اللہ برگزیدہ، جس نے اس کائنات کے اندر تمام دوسرے نظاموں کو متوازن کیا، ایک دن لوگوں کے اعمال میں بھی توازن پیدا کرے گا، جو اس دنیا کی سب سے بڑی غیر متوازن چیز ہے۔ اعمال کے اس توازن کے لیے لوگوں کے اعمال کو پہلے ختم ہونا چاہیے۔ یہ قیامت کا دن ہے جب لوگوں کے اعمال کا ہمیشہ کے لیے انصاف اور توازن رکھا جائے گا۔ مزید برہا اللہ تعالیٰ بارش کا استعمال کرتے ہوئے مردہ بنجر زمین کو زندہ کرتا ہے اور مخلوق کو مہیا کرنے کے لیے مردہ بیج کو زندہ کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس مردہ بیج کو بھی زندہ کر سکتا ہے، جس کا نام انسان ہے، جو زمین میں دفن ہے، اس مردہ بیج کی طرح جو زندہ ہو جاتا ہے۔ موسموں کا بدلنا قیامت کو صاف ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سردیوں میں درختوں کے پتے مر کر گر جاتے ہیں اور درخت بے جان دکھائی دیتا ہے، لیکن دوسرے موسموں میں پتے ایک بار پھر اگتے ہیں اور درخت زندگی سے بھرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تمام مخلوقات کی نیند کے جاگنے کا چکر قیامت کی ایک اور مثال ہے۔ نیند موت کی بہن ہے، جیسے سونے والے کے حواس کٹ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کسی شخص کی روح کو ان کے پاس واپس کر دیتا ہے اگر وہ اس پر زندہ رہنا چاہتے ہیں، تو سوئے ہوئے شخص کو ایک بار پھر زندگی بخشتے ہیں۔ باب 39 الزمر آیت 42۔ اللہ تعالیٰ روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور جو نہیں مرتے ان کی روحیں ان کی نیند میں قبض کرتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم دیا ہے ان کو روکتا ہے اور باقیوں کو ایک معینہ مدت تک چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان اور بہت سی مثالوں پر غور کرنے سے انسانوں کے جی اٹھنے کے امکان اور قیامت کے دن اس کی ضرورت کی واضح نشاندہی ہوتی ہے۔ ایمان کا ایک اہم پہلو غیب پر یقین ہے، جیسے جہنم، جنت اور فرشتوں کا وجود۔ باب 2 البقرہ آیت 177۔ لیکن حقیقی نیکی اس میں ہے جو اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے۔ غیب پر ایمان وہ چیزیں جو 5 حواس کے ادراک سے باہر ہیں، ایمان کا ایک اہم حصہ ہے، کیونکہ ان چیزوں پر ایمان جو مکمل طور پر سمجھی اور سمجھی جاتی ہے، اس چیز پر ایمان لانے کی قدر نہیں ہوتی جس کا احساس 5 حواس سے نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ وہ علامات اس کے وجود کی نشاندہی کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی وحدانیت کی گواہی دینے والے کا ایمان قبول نہیں کرے گا، جیسا کہ اس نے غیب کا مشاہدہ کیا ہے، جیسے کہ جہنم، جنت اور فرشتے۔ اس لیے اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ اور اس پر عمل کرتے ہوئے انسان کو مخلوق کے اندر موجود غیب چیزوں پر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ غیب کی چیزوں پر ایمان کے زبانی اعلان سے آگے بڑھ جائے اور اس کے بجائے اس کے اعمال میں جھلکتے ہوں، کیونکہ یہ انہیں خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی ترغیب دیتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔
مثال کے طور پر وہ شخص جس کو یقین ہو کہ 2 فرشتے اس کے ساتھ مسلسل ہیں جو قیامت کی تیاری کے لیے ان کے ہر قول و فعل کو قلم بند کر رہے ہیں، وہ اپنے قول و فعل پر قابو پالیں گے خواہ وہ تنہا ہی کیوں نہ ہو۔ باب 2 البقرہ آیت 177۔ لیکن نیکی اس میں ہے جو اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر ایمان رکھتا ہے۔ قرآن پاک پر ایمان اس کے مختلف پہلوؤں کو پورا کرنا شامل ہے۔ ان میں اسے صحیح اور باقاعدگی سے پڑھنا، اسے سمجھنا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا شامل ہے۔ ایک مسلمان کو پہلے درجے پر رہنے سے گریز کرنا چاہیے جس کے تحت وہ صرف اس زبان میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں جسے وہ نہیں سمجھتے۔ قرآن مجید تلاوت کی کتاب نہیں، کتاب ہدایت ہے۔ اس سے رہنمائی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب کوئی اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ جس طرح ایک نقشہ کسی کو اس کی مطلوبہ منزل تک لے جائے گا اگر وہ اسے سمجھے اور اس پر عمل کرے، اسی طرح قرآن پاک دونوں جہانوں میں سکون کی طرف تب ہی لے جا سکتا ہے جب وہ اسے سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرنے میں ناکامی ایک بڑی وجہ ہے کہ جو مسلمان باقاعدگی سے اس کی تلاوت کرتے ہیں وہ ذہنی سکون حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں کیونکہ وہ اس کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ اس پر عمل کرنے سے وہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ ان نعمتوں کا استعمال کریں جو انہیں عطا کی گئی ہیں ان طریقوں سے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ذہنی سکون اور دونوں جہانوں میں کامیابی ملتی ہے۔ لیکن جو لوگ اس کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں ناکام رہتے ہیں وہ لامحالہ ان نعمتوں کا غلط استعمال کریں گے جو انہیں عطا کی گئی ہیں، جس کی وجہ سے دونوں جہانوں میں تناؤ، پریشانی اور مشکلات پیدا ہوتی ہے۔ باب 17 الاسرہ آیت 82۔ اور ہم قرآن میں سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، لیکن یہ ظالموں کے لیے نقصان کے سوا کچھ نہیں بڑھاتا۔ باب 2 البقرہ آیت 177۔ لیکن حقیقی نیکی اس میں ہے جو اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور انبیاء پر ایمان لائے۔ انبیاء علیہم السلام پر ایمان ان کے طرز زندگی، ان کے طرز عمل اور تعلیمات پر عمل پیرا ہونا شامل ہے جن کا قرآن پاک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بحث ہوئی ہے۔ ان کے خوبصورت طرز عمل کا خلاصہ مکمل اور کامل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی زندگی، تعلیمات اور اعلیٰ کردار کو عملی طور پر سیکھ کر اور اس پر عمل کرتے ہوئے ان پر ایمان کے زبانی اعلان کی تائید کرنی چاہیے۔ باب 33 الاحزاب آیت 21۔ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور باب 3 علی عمران آیت 31۔ کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور باب 59 الحشر آیت 7۔ اور جو کچھ تمہیں رسول نے دیا ہے اسے لے لو اور جس سے منع کیا ہے اس سے باز رہو۔ لہذا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور احترام کا دعویٰ کرنا جبکہ آپ کی تعلیمات اور سیرت پر عمل نہ کرنا اس زبانی دعوے کے خلاف ہے۔ جس طرح ہر کوئی قیامت کے دن اس کی شفاعت کی امید رکھتا ہے، اسی طرح انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دے گا اگر وہ اس کی روایات کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے میں ناکام رہتے ہیں اور اس پر عمل کرنے میں ناکام رہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک لایا ہے۔ باب 25 الفرقان آیت 30۔ اور رسول نے کہا ہے کہ میرے رب، میری قوم نے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہی اس کائنات کو کنٹرول کرتا ہے بشمول ان کے روحانی قلب، ذہنی سکون کا گھر، وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو ذہنی سکون حاصل ہے اور کس کو نہیں۔ لہذا جو شخص ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرے گا جو ان کی عطا کی گئی ہیں، اسے دونوں جہانوں میں سکون قلب ملے گا۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق اجر ضرور دیں گے۔ جبکہ جو شخص اپنی عطا کردہ نعمتوں کا غلط استعمال کرنے کا انتخاب کرتا ہے اسے ذہنی سکون نہیں ملے گا، چاہے وہ تفریح اور تفریح کے لمحات ہی کیوں نہ دیکھے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ باب 9 توبہ آیت 82۔ پس وہ تھوڑا ہنسی اور پھر زیادہ روئیں جتنا وہ کمایا کرتے تھے۔ باب 20 طٰہٰ آیات 124 126۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگدستی سے گزرے گی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں دیکھ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی اور تو نے ان کو بھلا دیا
اور اسی طرح آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ انسان کو اس دنیا میں ملنے والی نعمتوں اور جنت میں ملنے والی نعمتوں کے درمیان فرق کو سمجھنا چاہیے۔ باب 7 الاعراف آیت 43۔ اور ان کو پکارا جائے گا کہ یہ وہ جنت ہے جس کا تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے کہ ایک مسلمان جنت کا وارث ہوگا، یعنی انہیں اس کی ملکیت بطور تحفہ دی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان جنت میں جو چاہیں کرنے میں آزاد ہوں گے، کیونکہ انہیں اس کی ملکیت دی جائے گی، جبکہ اس مادی دنیا میں نعمتیں لوگوں کو بطور تحفہ نہیں بلکہ قرض کے طور پر عطا کی گئی ہے۔ تحفہ ملکیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، جبکہ قرض کا مطلب ہے کہ نعمت کو اس کے حقیقی مالک یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جانا چاہیے۔ اس مادی دنیا کی نعمتیں جو لوگوں کو قرض کے طور پر دی گئی ہیں، ان کو واپس کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ان کا استعمال ان طریقوں سے کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ در حقیقت حقیقی شکر ہے اور دونوں جہانوں میں برکتوں اور رحمتوں میں اضافے کا باعث ہے۔ باب 14 ابراہیم آیت 7۔ اگر تم شکر گزار رہو گے تو میں تم پر ضرور اضافہ کروں گا۔ دنیاوی نعمتیں جو قرض کے طور پر لوگوں کو عطا کی گئی ہیں، ان کو اس کے حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی مرضی سے زبردستی واپس کرنا چاہیے۔ اگر خوشی سے لوٹا دیا جائے تو ان کو بہت زیادہ اجر ملے گا، لیکن اگر زبردستی لوٹا دیا جائے جیسا کہ ان کی موت سے، تو یہ نعمتیں ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بوجھ بن جائیں گی۔ مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تحفہ اور قرض کے درمیان فرق کو سمجھیں تاکہ وہ اس مادی دنیا میں نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی ترغیب دیں۔ اس لیے جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں ان کا غلط استعمال کرنے کی ترغیب کے باوجود انہیں ایک عقلمند مریض کی طرح برتاؤ کرنا چاہیے جو اپنے طبیب کے مشورے کو قبول کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ان کے لیے بہترین ہے، حالانکہ انہیں کڑوی دوائیں تجویز کی گئی ہیں اور غذا کا سخت منصوبہ ہے۔ جس طرح یہ عاقل مریض ذہنی اور جسمانی سکون حاصل کرے گا، اسی طرح وہ شخص جو اسلامی تعلیمات کو قبول کرے گا اور اس پر عمل کرے گا ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے استعمال کرے گا، جیسا کہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک شخص کو ایک سادہ اسلامی اصول کو یاد رکھنا چاہیے، جتنا زیادہ وہ عطا کرے گا اتنا ہی زیادہ مانی پائے گا، جتنا زیادہ وہ ان نعمتوں کو استعمال کرے گا جو اسے اللہ کی رضا کے لیے دی گئی ہیں، اتنا ہی زیادہ ذہنی سکون، رحمت اور برکت دونوں جہانوں میں عطا کی جائے گی۔ باب 3 علی عمران آیت 92۔ تم ہرگز نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، اور جو کچھ بھی خرچ کرو اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان کا حامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی پسند کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ عام طور پر مسلمان اپنے قیمتی وقت کو ان چیزوں کے لیے وقف کرنے میں خوش ہوتے ہیں جو انہیں خوش کرتی ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ان فرضی فرائض سے ہٹ کر وقت دینے سے انکار کرتے ہیں جو ایک دن میں بمشکل 1 یا 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ لاتعداد مسلمان ابھی تک مختلف خوشگوار سرگرمیوں میں اپنی جسمانی طاقت کو وقف کرنے پر خوش ہیں۔ ان میں سے بہت سے ایسے کاموں کے لیے وقف کرنے سے انکار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرتی ہیں، جیسے کہ رضاکارانہ روزہ۔ عام طور پر لوگ ان چیزوں میں کوشش کرنے میں خوش ہوتے ہیں جن کی وہ خواہش کرتے ہیں، جیسے کہ ضرورت سے زیادہ دولت حاصل کرنا جس کی انہیں ضرورت نہیں ہے، اگرچہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اضافی کام ہے اور ابھی تک اپنی نیند کو ترک کر دیتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس طرح کوشش کرتے ہیں کہ ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو انہیں اس کی خوشنودی حاصل ہو، جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے۔ کتنے لوگ نماز ادا کرنے کے لیے اپنی قیمتی نیند ترک کر دیتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ مسلمان ابھی تک حلال دنیاوی اور دینی نعمتوں کے خواہاں ہیں، ایک سادہ سی حقیقت کو نظر انداز کرتے ہیں کہ یہ چیزیں انہیں تبھی حاصل ہوں گی جب وہ اپنے پاس موجود نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کریں گے۔ وہ کیسے کم سے کم چیزیں اس کے لیے وقف کر سکتے ہیں اور پھر بھی اپنے تمام خوابوں کو حاصل کرنے کی توقع رکھتے ہیں؟ یہ رویہ ناقابل یقین حد تک عجیب ہے۔ باب 45 الجثیہ آیت 15۔ جو کوئی نیکی کرے گا وہ اپنے لیے ہے، اور جس نے برائی کی ہے وہ اس پر ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ باب 2 البقرہ آیت 177۔ اور مال و دولت سے محبت کے باوجود رشتہ داروں کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیشہ جامع نصیحتیں دیتا ہے۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اکثر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتا ہے
کیونکہ صرف اس ایک نصیحت پر عمل کرنے سے ہی معاشرے میں خوشحالی، امن اور عدل یقینی ہوگا۔ اگر ہر شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے تو کبھی کسی بیرونی ذریعہ سے کسی اور امداد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ یقینی بنائے گا کہ خاندان کی ہر اکائی کے ہر فرد کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، جس کے نتیجے میں پورے معاشرے پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ ضروری ہے کہ اپنے رشتہ داروں کی ہر اس چیز میں مدد کرے جو اسلام میں قابل تعریف ہے، اور انہیں ہر اس چیز سے خبردار کرے جو قابل ملامت ہو۔ باب 5 الماد آیت 2۔ اور نیکی اور پرہیزگاری میں تعاون کرو لیکن گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو۔ افسوس کی بات ہے کہ آج بہت سے مسلمان اس نصیحت کو نظر انداز کرتے ہیں اور اس کے بجائے دوسروں کی مدد کرتے ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلق کے مطابق، اس بات سے قطع نظر کہ جس چیز میں وہ ان کی مدد کر رہے ہیں وہ اچھی ہے یا بری۔ ایک مسلمان کو مندرجہ ذیل آیت میں بتائی گئی ترتیب پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے رشتہ داروں کی صرف ان چیزوں میں مدد کرنا چاہیے جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت سے ہے۔ باب 2 البقرہ 83۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیکی کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کو ان کے وسائل کے مطابق مدد کرنی چاہیے، جس میں جذباتی، جسمانی اور مالی مدد شامل ہے۔ یہ سب سے بہتر اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کوئی دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے جیسا کہ وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کے ساتھ برتاؤ کریں۔ لوگوں کے ذریعہ بیان کردہ اچھے رشتہ دار کے معیار اور تعریف پر زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ ان کا معیار اور تعریف اکثر اسلام کے مقرر کردہ تعریف اور معیار سے متصادم ہوتی ہے۔ اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اسلام کی تعلیمات کے مطابق رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے چاہئیں، خواہ وہ رشتہ دار ان کو اچھا رشتہ دار سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ آخر میں ایک مسلمان کو اپنے رشتہ داروں سے دنیاوی وجوہات کی بنا پر کبھی بھی رشتہ نہیں توڑنا چاہیے، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری نمبر 5984 میں موجود ایک حدیث میں تنبیہ کی ہے کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں سے دنیاوی وجوہات کی بنا پر تعلق توڑے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اگرچہ ایک مسلمان اپنے رشتہ دار سے مذہبی وجوہات کی بنا پر تعلقات منقطع کر سکتا ہے، لیکن یہ بہتر ہے کہ اپنے رشتہ دار سے اچھے کاموں میں ان کی مدد کر کے اور برے کاموں میں ان کو تنبیہ کرتے ہوئے تعلقات قائم رکھے، کیونکہ اس سے ان کے رشتہ دار کو اپنی گمراہی سے سچی توبہ کی ترغیب مل سکتی ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 177۔ اور مال و دولت سے محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے دیتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اکثر یتیموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اکثر اپنی سماجی کمزوری کی وجہ سے اپنے حقوق سے محروم رہتے ہیں۔ لہذا ایک مسلمان کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ ان لوگوں کی مدد کریں جو معاشرے میں سماجی طور پر کمزور سمجھے جاتے ہیں، جیسے کہ یتیم اور بیوائیں، اپنے وسائل کے مطابق۔ آج کے دور میں یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کرنا انتہائی آسان ہو گیا ہے، کیونکہ کوئی بھی اسے چند منٹوں میں آن لائن ترتیب دے سکتا ہے، اور کفالت کی رقم اکثر ان کے ماہانہ فون بل سے کم ہوتی ہے۔ لہذا مسلمانوں کو اسلام کے اس اہم حصے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی مسلسل تائید کا باعث ہے۔ اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر 6853 میں موجود ایک حدیث سے ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والے کو جنت میں اس کا قرب حاصل ہوگا۔ صحیح بخاری نمبر 6005 میں موجود حدیث میں اس کی نصیحت کی گئی ہے۔ آخرکار بیوہ جیسے مسکینوں کی دیکھ بھال کرنے والے کو رات بھر عبادت کرنے اور روزے رکھنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ صحیح بخاری نمبر 6006 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ لہذا جس شخص کو نفلی اعمال مثلا نفلی رات کی نماز اور نفلی روزے کرنا مشکل ہو، اسے اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے تاکہ کم سے کم محنت سے یہ ثواب حاصل ہو سکے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے، جیسے کہ مال، اللہ تعالیٰ نے انہیں بطور قرض دیا ہے، نہ کہ تحفہ کے طور پر۔ قرض اس کے مالک کو ادا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرض دیا گیا ہے، اسے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا استعمال اس کی رضا کے لیے ہو۔ لہذا ضرورت مندوں کی مدد کرنے والا صرف وہی قرض ادا کرتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ پر قرض ہے۔ جب کوئی اس کو یاد کرے گا تو یہ اسے اس طرح برتاؤ کرنے سے روک دے گا جیسے وہ اللہ تعالیٰ کسی ضرورت مند پر احسان کر رہے ہوں۔
در حقیقت اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیاوی نعمتوں سے نوازا اور ضرورت مندوں کی مدد کر کے ان گنت انعامات حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ ضرورت مند شخص نے عطیہ دہندگان کی مدد کو قبول کر کے ایک احسان کیا ہے۔ اگر ہر ضرورت مند دوسروں کی امداد کو ٹھکرا دے تو اللہ کی تعلیمات میں بیان کردہ اجر کیسے ملے گا؟ ان نکات کو یاد رکھنے سے غلط رویہ اپنانے سے ثواب ضائع ہونے سے بچ جائے گا۔ آخر میں ضرورت مندوں کی مدد کرنے میں کسی بھی شخص کی جائز ضرورت کو پورا کرنا شامل ہے۔ اس میں جذباتی، جسمانی اور مالی ضروریات شامل ہیں۔ لہذا کوئی مسلمان خواہ اس کے پاس کتنا ہی کم مال کیوں نہ ہو، اس آیت پر عمل کرنے سے عذر نہیں کر سکتا۔ باب 2 البقرہ آیت 177۔ اور مال و دولت سے محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کو۔ مسافر وہ اجنبی ہے جو پردیس میں پھنس گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ انہیں دے دیں تاکہ اگر انہیں ضرورت ہو تو سفر میں ان کی مدد کریں۔ جس کے پاس مال ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس اجنبی کے ساتھ ہمدردی کرے اور ان کی ہر ممکن مدد کرے، خواہ وہ ان کو کھانا نقل و حمل کا ذریعہ دے، سفر کے دوران ان پر ہونے والی کسی بھی برائی سے بچائے۔ باب 2 البقرہ آیت 177۔ اور مال و دولت سے محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرنے کسی کے کو لیے ان نیکیوں کو قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی عام غلط فہمی میں نہ پڑیں جس کے تحت وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان نیک اعمال قائم کرتے رہیں گے وہ دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ صحیح مسلم نمبر 6579 کی ایک حدیث میں جو اس رویہ کے ساتھ روزن حشر میں داخل ہوگا اسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیوالیہ قرار دیا ہے۔ وہ اپنی نیکیاں ان لوگوں کے حوالے کرنے پر مجبور ہوں گے جن پر انہوں نے ظلم کیا تھا، اور اگر ضرورت پڑی تو انصاف کے قائم ہونے تک اپنے مظلوموں کے گناہ لینے پر مجبور کیا جائے گا۔ یہ ان کو جہنم میں پھینکنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو اس عام غلط فہمی سے بچنا چاہیے اور اس کے بجائے اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے حقوق کو اپنی استطاعت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو ایسی ذمہ داری نہیں سونپتا جسے وہ پورا نہ کر سکے، اگر وہ سچے دل سے کوشش کریں گے تو وہ اسے حاصل کر لیں گے۔ باب 2 البقرہ آیت 286۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں دیتا۔ باب 2 البقرہ آیت 177۔ اور کون نماز قائم کرتا ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 177 کے شروع میں نماز کے دوران صرف ایک خاص سمت کی طرف متوجہ ہونے کا ذکر کیا ہے، وہ فرض نمازوں کو قائم کرنے کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے واضح کرتا ہے کہ اس کے ابتدائی بیان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنی نماز سے غافل ہو جائے، کیونکہ یہ اب بھی نیکی اور ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 177۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق مغرب کی طرف کر لو۔ فرض نمازوں کو قائم کرنے میں ان کی مکمل شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کرنا بھی شامل ہے، جیسے کہ وقت پر پڑھنا۔ فرض نمازوں کا قیام قرآن پاک میں اکثر دہرایا گیا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا سب سے اہم عملی ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ روزانہ کی نمازیں تمام پھیلی ہوئی ہیں، یہ روزن قیامت کی مستقل یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہیں اور عملی طور پر اس کی تیاری کرتی ہے، کیونکہ فرض نماز کا ہر مرحلہ قیامت سے جڑا ہوا ہے۔ جب کوئی صحیح معنوں میں کھڑا ہوتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح کھڑا ہوتا ہے۔ باب 83 المطفین آیات 4-6۔ کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے ایک عظیم دن کے لیے جس دن انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ جب وہ جھکتے ہیں تو یہ انہیں بہت سے لوگوں کی یاد دلاتا ہے جن پر قیامت کے دن تنقید کی جائے گی کہ انہوں نے زمین پر اپنی زندگی کے دوران اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ نہ کیا۔ باب 77 المرسلات آیت 48۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے۔ اس تنقید میں یہ بھی شامل ہے کہ زندگی کے تمام پہلوؤں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو عملی طور پر تسلیم نہ کیا جائے۔ جب کوئی نماز میں سجدہ کرتا ہے تو یہ انہیں یاد دلاتا ہے کہ کس طرح لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کی دعوت دی جائے گی، لیکن وہ لوگ جنہوں نے زمین پر اپنی زندگی کے دوران اسے صحیح طریقے سے سجدہ نہیں کیا جس میں ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں میں اس کی اطاعت شامل ہے، وہ قیامت کے دن ایسا نہیں کر سکیں گے۔ باب 68 القلم آیات 42-43۔ جس دن حالات سنگین ہو جائیں گے ان کو سجدہ کرنے کی دعوت دی جائے گی، لیکن ایسا کرنے سے روکا جائے گا
ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہے اور انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا جب وہ ٹھیک تھے۔ جب کوئی نماز میں گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہے تو یہ انہیں یاد دلاتا ہے کہ وہ کس طرح قیامت کے دن اپنے آخری فیصلے سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس مقام پر بیٹھے ہوں گے۔ باب 45 الجثیہ آیت 28۔ اور تم ہر امت کو گھٹنے ٹیکتے ہوئے دیکھو گے، ہر قوم کو اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا کہ آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ جو ان عناصر کو ذہن میں رکھ کر نماز پڑھے گا وہ اپنی نماز کو صحیح طور پر قائم کرے گا۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ نماز کے درمیان خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ باب 29 العنکبوت آیت 45۔ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس اطاعت میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اس کو راضی کرنے کے طریقے سے عطا کی گئی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 177۔ اور زکوٰۃ دیتا ہے۔ واجب صدقہ کسی کی مجموعی آمدنی کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے اور صرف اس وقت دیا جاتا ہے جب کسی کے پاس ایک مقررہ رقم ہو۔ واجب صدقہ دینے کا ایک مقصد یہ ہے کہ یہ ایک مسلمان کو یاد دلائے کہ جو مال ان کے پاس ہے وہ ان کا نہیں ہے، ورنہ وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرنے میں آزاد ہوں گے۔ دولت ان کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کی ہے اور عطا کی ہے، اس لیے اس کا استعمال اس کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے۔ در حقیقت ہر نعمت صرف ایک قرض ہے جو اس کے حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کو ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کوئی شخص ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے، جیسا کہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ جو شخص اس حقیقت کو نہ سمجھے اور اس کے بدلے یہ برتاؤ کرے کہ گویا ان کو دی گئی نعمتیں جیسے کہ ان کا مال ان کا ہے اور اس لیے صدقہ فطر دینے سے باز رہے، اس کو ایسے ہی عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا جس طرح دنیاوی قرض کی ادائیگی میں ناکام رہنے والے کو عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری نمبر 1403 میں موجود ایک حدیث میں تنبیہ کی گئی ہے کہ جو شخص اپنے واجب صدقات کو صدقہ نہ کرے اسے قیامت کے دن ایک بڑے زہریلے سانپ کا سامنا کرنا پڑے گا جو اسے مسلسل کاٹے گا۔ باب 3 علی عمران آیت 180۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو کچھ ان کو دیا ہے اسے روکنے والے ہرگز یہ نہ سوچے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بدتر ہے۔ قیامت کے دن ان کی گردنوں میں وہ چیز گھیرے گی جسے انہوں نے روک رکھا تھا۔ اس دنیا میں جس دولت پر وہ واجب صدقہ دینے میں ناکام رہتے ہیں وہ ان کے تناؤ اور مصائب کا باعث بن جائے گا، کیونکہ وہ یہ یاد رکھنے میں ناکام رہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان کو عطا کردہ نعمتوں پر حق ہے۔ باب 20 طٰہٰ آیات 124-126۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگدستی سے گزرے گی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جب کہ میں دیکھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی اور تو نے ان کو بھلا دیا اور اسی طرح آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا۔ باب 2 البقرہ آیت 177۔ جو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں جب وہ وعدہ کرتے ہیں۔ بغیر کسی معقول وجہ کے وعدہ خلافی کرنا منافقت کا ایک پہلو ہے۔ صحیح بخاری نمبر 2749 میں موجود حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ منافق کی صفات اختیار کرنے والے کو ڈرنا چاہیے کہ آخرت میں اس کا انجام ان کے ساتھ ہوگا، اس لیے ایک مسلمان کو ان تمام وعدوں کو پورا کرنا چاہیے جو انہوں نے کیے ہیں۔ ان میں سب سے اہم یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خلوص نیت سے اطاعت کریں گے ہر حال میں جب انہوں نے اسے اپنا رب مان لیا تھا۔ اس فرمانبرداری میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو انہیں عطا کی گئی ہیں ان طریقوں سے اس کی خوشنودی کے لیے جیسا کہ قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ وعدہ ایک عملی ہے، لہذا یہ زبانی طور پر اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ کرنے سے بہت آگے ہے۔ لوگوں سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کا حساب قیامت کے دن ہوگا۔ باب 17 آیت 34۔ اور ہر عہد کو پورا کرو، بے شک عہد ہمیشہ جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ان وعدوں میں غیر کہے گئے اور غیر تحریری وعدے بھی شامل ہیں، جیسے کہ جب کسی کے بچے ہوتے ہیں۔ بچہ پیدا کرنا والدین کو خود بخود اس وعدے کا پابند کر دیتا ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق بچے کے حقوق کو پورا کریں گے۔ ان وعدوں میں دنیاوی بھی شامل ہیں، جیسے تجارتی لین دین اور مالی سودے۔
ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دنیاوی معاملات کو اپنے دینی معاملات سے الگ کرنے کی کوشش نہ کرے، جبکہ یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اس کی زندگی کے دنیاوی پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ ایک احمقانہ رویہ ہے، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور ضابطہ حیات ہے جو انسان کی ہر سانس اور ہر اس صورت حال پر اثر انداز ہوتا ہے جس میں وہ ملوث ہو، خواہ وہ دنیاوی ہو یا مذہبی۔ اس لیے کسی بھی ذمہ داری کا ارتکاب کرنے سے پہلے گہرائی سے سوچنا چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں تمام ذمہ داریاں کسی نہ کسی وعدے کی پابند ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اب تک آیت 177 میں شکر گزاری کے مختلف پہلوؤں کو درج کیا گیا ہے، جس کے تحت کسی کو ان نعمتوں کو استعمال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دی گئی ہیں، جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 177۔ اور مال و دولت سے محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرنے والوں کو دیتا ہے، نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے، جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد باقی نصف کا ذکر کیا جو شکر مانی صبر کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 177۔ اور وہ لوگ جو غربت اور تنگی اور جنگ کے وقت صبر کرتے ہیں۔ غربت میں صبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے محدود رزق کے بارے میں شکایت کرنے سے گریز کریں اور ان لوگوں پر حسد کرنے سے گریز کریں جنہیں زیادہ رزق دیا گیا ہے۔ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو وہ عطا کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے، چاہے یہ ان کے لیے واضح نہ ہو۔ باب 42 الشورى آیت 27۔ اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراخی کرتا تو وہ زمین پر ظلم کرتے، لیکن وہ جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر اور دیکھنے والا ہے۔ لہذا انسان کو جو بھی رزق دیا گیا ہے اسے قبول کرنا چاہیے اور یہ ماننا چاہیے کہ جب تک وہ زندہ ہے اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے کم سے کم رزق کی ضمانت ہے۔ در حقیقت انسانوں کا رزق زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مختص کیا گیا تھا، اس لیے اس میں کوئی اضافہ یا کمی نہیں کر سکتا۔ صحیح مسلم نمبر 6748 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ باب 11 ہود آیت 6۔ اور زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور وہ اس کے رہنے کی جگہ اور ذخیرہ کرنے کی جگہ کو جانتا ہے، سب کچھ ایک کھلی کتاب میں ہے۔ لہذا یہ جانتے ہوئے کہ یہ پہلے ہی ان کے لیے مختص اور ضمانت ہو چکی ہے، حلال رزق کمانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، چاہے یہ سمجھنا مشکل ہو۔ اس کے علاوہ ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ذہنی سکون، جو کہ غالباً سب سے بڑی دنیاوی نعمت ہے، بہت سی دنیاوی چیزوں کے رکھنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ اس کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے جو بھی نعمتیں کسی کو عطا کی گئی ہیں ان کو استعمال کرنے سے ہے، جیسا کہ قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ لہذا کوئی بھی شخص ذہنی سکون حاصل کر سکتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی دنیاوی چیزوں کے مالک ہوں۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے بہت سی مطابق دنیاوی چیزوں کا ہونا عام طور پر صرف ان کا غلط استعمال کرنے کا سبب بنتا ہے، جس کے نتیجے میں دونوں جہانوں میں مشکلات، پریشانی اور تناؤ کا باعث بنتا ہے، خواہ وہ تفریح اور تفریح کے لمحات کا تجربہ کرے۔ باب 9 توبہ آیت 82۔ پس وہ تھوڑا ہنسی اور پھر زیادہ روئے اس کے بدلے میں جو وہ کماتے تھے۔ باب 20 طٰہٰ آیات 124-126۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا، اس کی زندگی تنگدستی سے گزرے گی، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جب کہ میں دیکھ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی اور تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا۔ لہذا انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ عطا کیا گیا ہے اس پر راضی ہونا چاہیے اور ان نعمتوں کو اس کی خوشنودی کے لیے استعمال کرتے ہوئے ذہنی سکون حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 177۔ اور جو لوگ غربت اور تنگی میں صبر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صبر کا مظاہرہ کسی بھی صورت حال کے آغاز سے ہی ہونا چاہیے۔ وقت کے ساتھ کسی صورت حال کے ناپسندیدہ نتائج کو قبول کرنا ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو بے صبری ہوتے ہیں۔ اس لیے قبولیت صبر کے مترادف نہیں ہے۔ جامع ترمذی نمبر 2389 میں ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ حالات کے شروع ہونے سے ہی صبر کریں اور اس دنیا سے رخصت ہونے تک صبر کو برقرار رکھیں،
کیونکہ بہت سے لوگ آنے والی تاریخ میں بے صبری کا مظاہرہ کر کے صبر کے اجر سے محروم ہو سکتے ہیں۔ مشکل میں صبر کرنے میں کسی کے فعل الفاظ کے ذریعے شکایت کرنے سے گریز کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت کو برقرار رکھنا شامل ہے، جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اس کی رضا کے لیے اسلامی تعلیمات میں بیان کی گئی ہے۔ مضبوط ایمان ہر حالت میں اور خاص طور پر مشکل کے وقت صبر کو برقرار رکھنے میں مدد کرے گا۔ مضبوط ایمان اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کوئی شخص قرآن پاک کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو سیکھے اور اس پر عمل کرے۔ جو شخص مضبوط ایمان حاصل کرتا ہے وہ کچھ سچائیوں کو سمجھتا ہے جو اسے مشکلات میں صبر کو برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرے گا۔ مثال کے طور پر وہ سمجھیں گے کہ اس زندگی میں ان کا سامنا ہر صورت ناگزیر ہے اور وہ ان سے کبھی گریز نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی طرف جامع ترمذی نمبر 2516 میں موجود حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔ باب 57 الحدید آیات 22-23۔ زمین پر آتمیری درمیان کوئی آفت نہیں آتی مگر یہ کہ ہم اسے وجود میں لانے سے پہلے ایک رجسٹر میں موجود ہیں۔ بے شک یہ اللہ کے لیے آسان ہے تاکہ تم اس چیز سے مایوس نہ ہو جاؤ جو تم سے چھوٹ گئی ہے۔ جو شخص تقدیر کی ناگزیر اور ناگزیر نوعیت کو سمجھتا ہے وہ شکایت نہیں کرے گا کیونکہ ان کی شکایت تقدیر کو کسی صورت نہیں بدل سکتی۔ یہ صرف وہی ثواب ختم کرے گا جو انہیں حاصل ہوتا اگر وہ اس پر صبر کرتے۔ مزید برہ پختہ ایمان رکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ دنیا آزمائشوں اور مشکلات کی جگہ ہے تاکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے وفادار ہیں وہ ان لوگوں سے جدا ہو جائیں جو نہیں ہیں۔ باب 67 المالک آیت 2۔ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں بہتر ہے۔ اس لیے مشکلات کا سامنا اس دنیا میں زندگی کا ایک ناگزیر اور ناگزیر پہلو ہے۔ یہ قبولیت مشکلات کا سامنا کرتے وقت باقی مریض میں مدد کرے گی۔ مزید برہ پختہ ایمان رکھنے والا ہمیشہ یاد رکھے گا کہ کوئی مشکل کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو وہ بلا شبہ صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ باب 2 البقرہ آیت 286۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں دیتا۔ یہ سچائی ہمیشہ باقی رہنے والے مریض کی مدد کرے گی کیونکہ صبر اکثر اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب کسی کو یقین ہو کہ وہ کسی خاص صورتحال کا سامنا نہیں کر سکتا۔ ایک اور سچائی جو پختہ ایمان رکھنے والا سمجھتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں شامل ہر فرد کے لیے بہتر فیصلہ کرتا ہے چاہے یہ ان پر واضح نہ ہو۔ چونکہ انسان کا علم انتہائی محدود ہے اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے پیچھے موجود حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتا جس کا علم ہر چیز پر محیط اور وسیع ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن شاید تمہیں ایک چیز ناگوار ہو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ سمجھنے کے لیے صرف ان کی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ آیت کتنی درست ہے۔ ہر شخص کی زندگی میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جب وہ کسی چیز کو اچھا مانتا تھا صرف اس کے لیے وہ ان کے لیے تناؤ کا باعث بنتا تھا، اور جب وہ کسی چیز کو برا مانتا تھا صرف اس لیے کہ وہ ان کے لیے اچھائی کا ذریعہ بنتا تھا۔ اس سچائی کو سمجھنا مشکلوں کا سامنا کرتے وقت صبر کرنے میں بھی مدد کرے گا۔ یہ تمام اور مزید سچائیاں اس شخص کے دل میں کھل جاتی ہیں جو اسلامی علم سیکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اور اس سے ایمان کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ وہ ہر حال میں خاص طور پر مشکل کے حالات میں صبر اور اللہ کے فرمانبردار رہے۔ باب 2 البقرہ آیت 177۔ اور وہ لوگ جو غربت اور تنگی اور جنگ کے وقت صبر کرتے ہیں۔ خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قرآن پاک میں بار بار تنبیہ کی گئی کہ وہ غیر مسلموں کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ ان کے دشمن ان کا مسلسل تعاقب کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کے مدینہ ہجرت کے بعد بھی اسلام تباہ ہو گیا۔ باب 4 النساء آیت 89۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسا کہ انہوں نے کفر کیا تو تم ایک جیسے ہو جاؤ۔ باب 2 البقرہ آیت 177۔ اور وہ لوگ جو غربت اور تنگی اور جنگ کے وقت صبر کرتے ہیں۔ عام طور پر جنگ میں خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی کوشش کرنا شامل ہے، جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اس کو راضی کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے، اس حقیقت کے باوجود کہ ایک مسلمان ان نعمتوں کا غلط استعمال کرنے کے لیے لالچ میں آ جائے گا۔ یہ فتنہ سوشل میڈیا، ثقافت، فیشن، ان کی خواہشات اور دوسرے لوگوں بشمول رشتہ داروں کی طرف سے آتا ہے۔
ان تمام فتنوں کا مقابلہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ صبر کی یہ قسم آیت 177 میں مذکور دیگر اقسام کے مقابلے میں قابل اعتراض طور پر سخت ہے، کیونکہ یہ مسلسل اور بے لگام ہے۔ مسلمان جہاں بھی رخ کرے گا، اسے ان نعمتوں کا غلط استعمال کرنے کی دعوت دی جائے گی جو انہیں دی گئی ہے۔ در حقیقت اس دن اور دور میں کسی کو ایسے فتنوں کا سامنا کرنے کے لیے اپنے سونے کے کمرے سے نکلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سوشل میڈیا آزادانہ طور پر دستیاب اور قابل رسائی ہے۔ ان تمام قوتوں پر قابو پانا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا اس وقت ممکن ہے جب انسان مضبوط ایمان حاصل کر لے۔ مضبوط ایمان تب حاصل ہوتا ہے جب کوئی شخص اسلامی تعلیمات کو سیکھتا اور اس پر عمل کرتا ہے۔ مضبوط ایمان انسان کو اس راستے میں فرق کرنے کی اجازت دیتا ہے جو دونوں جہانوں میں ذہنی سکون کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ راستہ جو دونوں جہانوں میں تناؤ، پریشانی اور مصائب کی طرف جاتا ہے۔ اس صورت میں مضبوط ایمان رکھنے والا یہ سمجھے گا کہ اگر وہ ان نعمتوں کا غلط استعمال کریں گے جو ان کو دی گئی ہیں، تو جو نعمتیں ان کے پاس ہیں وہ ان کے لیے تناؤ کا باعث بنیں گی، خواہ وہ تفریح اور تفریح کے لمحات کا تجربہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی ان کے روحانی قلب کو کنٹرول کرتا ہے، ذہنی سکون کا گھر۔ یہ سچائی مضبوط ایمان رکھنے والے پر واضح ہو جاتی ہے، جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے، اور بہت سے امیر اور مشہور لوگوں کو دیکھ کر جو انہیں عطا کی گئی نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور یہ کس طرح انہیں تناؤ، مصائب، ڈپریشن، ذہنی صحت کے مسائل، منشیات کی زیادتی اور خودکشی کے رجحانات کی طرف لے جاتا ہے، چاہے وہ تفریح اور تفریح کے لمحات کا تجربہ ہی کیوں نہ کرے۔ باب 9 توبہ آیت 82۔ پس وہ تھوڑا ہنسی اور پھر زیادہ روئے اس کے بدلے میں جو وہ کماتے تھے۔ باب 20 طٰہٰ آیت 124-126۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا، اس کی زندگی تنگدستی سے گزرے گی، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں دیکھ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی اور تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا۔ اس کے برعکس مضبوط ایمان رکھنے والا یہ سمجھے گا کہ جب تک وہ عطا کی گئی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا رہے گا، اسے دونوں جہانوں میں سکون ملے گا، خواہ وہ کتنی ہی دنیاوی چیزوں کے مالک ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی تعلیمات میں اس کی ضمانت دی ہے، اور ایسے لوگوں کی بے شمار مثالیں موجود ہیں جنہوں نے اس طرز فکر کا انتخاب کیا اور اس کے ذریعے سکون حاصل کیا۔ باب 13 الرعد آیت 28۔ بلا شبہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے، اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق اجر ضرور دیں گے۔ لہذا مضبوط ایمان رکھنے والا اس حقیقت کو سمجھے گا اور اس لیے ان فتنوں سے مسلسل لڑتا رہے گا جو انہیں عطا کی گئی نعمتوں کا غلط استعمال کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ جو شخص اس وسیع فتنہ و فساد اور فتنوں کے دور میں اس طرح کا برتاؤ کرے گا، اسے ایسا ثواب ملے گا جیسے اس نے اپنی حیات طیبہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کی تھی۔ اس کا وعدہ صحیح مسلم نمبر 7400 میں موجود حدیث میں کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک شخص ان فتنوں سے لڑنے میں ان کی کوششوں میں مدد کر سکتا ہے تاکہ وہ اس مادی دنیا کے غیر ضروری عناصر کے ساتھ اپنے میل جول کو کم کر کے ان نعمتوں کا غلط استعمال کر سکے۔ اس مادی دنیا کے غیر ضروری عناصر میں مبتلا ہونے کو جتنا کم کیا جائے گا، اتنا ہی آسان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہے اور اس کی اطاعت کو تمام چیزوں پر ترجیح دے۔ اس شخص سے ان کی زندگی میں قناعت، ان کے معاملات کی اصلاح اور ان کے رزق کو آسان طریقے سے پہنچانے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جامع ترمذی نمبر 2465 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے، جبکہ مادی دنیا کے غیر ضروری پہلوؤں میں زیادہ مشغول رہنے والا ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا امکان کم رکھتا ہے۔ در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی خلوص نیت سے اطاعت کرنے پر مادی دنیا سے لطف اندوز ہونے کو ترجیح دیں گے۔ وہی حدیث جو پہلے نقل ہوئی ہے، اس قسم کے افراد کو قناعت کی کمی، اپنے معاملات کی اصلاح نہ ہونے اور ان کا ضامن رزق بڑی مشکل سے ان تک پہنچے گا۔ باب 2 البقرہ آیت 177۔ اور وہ لوگ جو غربت اور تنگی اور جنگ کے مذکور ایمان اور راست بازی کے مختلف پہلوؤں پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والوں نے جب اسلام کو اپنا ایمان تسلیم کیا تو اپنے قول پر سچے ثابت ہوئے۔ باب 2 البقرہ آیت 177۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ حقیقی نیکی اس میں ہے جو اللہ، یوم آخرت،
فرشتوں، کتابوں اور انبیاء پر ایمان لائے اور اس کی محبت کے باوجود مال و دولت عطا کرے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں، نمازیوں اور مدد کرنے والوں کو۔ ذکو جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو وہ سچے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کسی کے ایمان کو عملی شکل دینے کی اہمیت کو بطور زبانی طور پر اسلام میں ایمان کا اعلان کافی اچھا نہیں ہے اگر اس کی تائید اعمال سے نہ ہو۔ دونوں جہانوں میں قلبی سکون اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اعمال ایک ثبوت اور کرنسی ہے جس کی ضمانت صالحین کے لیے دی گئی ہے، ان نعمتوں کو استعمال کرنے والوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہے، جیسا کہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 177۔ وہی ہیں جو سچے ہیں اور وہی ہیں جو صادق ہیں۔ اور باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق اجر ضرور دیں گے۔ لیکن جو لوگ ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے میں ناکام رہتے ہیں جو انہیں عطا کی گئی ہیں، خواہ وہ زبانی طور پر اسلام پر ایمان کا دعویٰ کریں، وہ دیکھیں گے کہ ان کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ ان کے لیے دونوں جہانوں میں تناؤ، پریشانی اور پریشانی کا باعث بنیں گی، چاہے انہیں تفریح اور تفریح کے لمحات ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہی ان کے روحانی قلب، ذہنی سکون کے گھر کو کنٹرول کرتا ہے۔ باب 9 توبہ آیت 82۔ پس وہ تھوڑا ہنسی اور پھر زیادہ روئے اس کے بدلے میں جو وہ کماتے تھے۔ باب 20 طٰہٰ آیت 124-126۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا، اس کی زندگی تنگدستی سے گزرے گی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جب کہ میں دیکھ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی اور تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو شخص اپنے ایمان کو عملی جامہ پہنانے میں ناکام رہتا ہے، اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ اس کے بغیر اس دنیا سے چلے جائیں، اس لیے کہ ایمان ایک پودے کی مانند ہے جس کی پرورش اچھے اعمال سے ہونی چاہیے۔ جس طرح ایک پودا جو سورج کی روشنی جیسی پرورش حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے، مر جائے گا، اسی طرح اس شخص کا ایمان بھی خراب ہو سکتا ہے جو اعمال صالحہ میں ناکام رہتا ہے۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ لہٰذا جب وہ اسلام کو اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنا عقیدہ قرار دیتے ہیں، اگر وہ ذہنی سکون اور دونوں جہانوں میں کامیابی چاہتے ہیں تو ان کے قول پر سچا ہونا چاہیے۔ باب 2 البقرہ آیت 177۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ حقیقی نیکی اس میں ہے جو اللہ، یوم آخرت، فرشتوں، کتابوں اور انبیاء پر ایمان لائے اور اس کی محبت کے باوجود مال و دولت عطا کرے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں، نمازیوں اور مدد کرنے والوں کو۔ ذکو وہ لوگ ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور وہ لوگ ہیں جو فقر اور تنگدستی میں صبر کرتے ہیں، اور یہی لوگ نیک ہیں۔ ہماری ویب سائٹ www.shayk.com پر 500 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈکاسٹ اور بلاگ دستیاب ہیں۔